الغلو فی الاولیاء والصالحین، نیک لوگ خواہ وہ صحیح میں نیک ہوں یا آپ نے نیک بنا دیا ہو نام کے، بہرکیف نیک لوگوں کے احترام میں ان کے احترام سے بڑھ جانا، غلو کرنا، یہ ہے اصل سبب جو شرک کا، اصل سبب جو ہمارے عقیدے کا بگاڑ ہے۔ یہ نہیں کہ احترام نہیں کرنا ہے، لیکن کہاں کس حد تک کرنا ہے؟ کیا آپ ولی کو، نبی کو اللہ بنا دیں گے، اللہ والا احترام دیں گے؟ تو یہ احترام نہیں ہوا، یہ تو الٹا کیا ہے، ان کے احترام کے اندر خلل ہوا۔ جو مرتبہ جس کا ہے اسی مرتبے کو دینا، یہ اصل احترام ہے۔ کوئی چپراسی کو لے آ کے ہیڈ ماسٹر بنا دے تو اسے احترام کہیں گے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ کوئی نارمل ماسٹر کو لے آ کے ہیڈ ماسٹر پرنسپل بنا دے اور کہے کہ میں احترام میں کر رہا ہوں تو آپ مانیں گے؟ رب کہاں، رب کی وحدانیت کہاں؟ اور ادھر آپ نے بندوں کو، جو کہ اللہ نے خود ان کو پیدا کیا، اللہ کے برابر کا اختیار دے کے بٹھا دیے، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر عقیدے کا بگاڑ ہوا۔ اسی واسطے اس کی تاریخ کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے اہم ترین جہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی، اس کے بارے میں ہمیں روایتیں بخاری کے اندر ملتی ہیں کہ جس میں فرمایا کان الناس امۃ واحدہ۔ قرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، نعمان کا قول ہے، جو کہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے کہ سب ایک امت تھے، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی اعتقاد کی غلطی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد ان کے اندر اختلاف آیا، شرک آیا، تو توحید پر آدم اترے اور آدم کی نسل توحید پر قائم رہی علیہ السلام۔ کتنا عرصہ؟ کہتے ہیں کہ کان بین آدم و نوح 10 قرون، 10 صدیاں اسی پر تھے، کلہم علی الاسلام، سب کے سب اسلام پر تھے، کوئی چیز نہیں۔ پھر اس کے بعد ہوا کیسے؟ سب سے پہلے جو اللہ کے مقرب بندے تھے یا ان کے پاس عبادت والے تھے یا ان کے پاس اولیاء تھے، ان کو احترام میں غلو کرنے کی وجہ سے ہی دراصل وہاں سے شرک پیدا ہوا۔ سورہ نوح آیت نمبر 3 ہے 23، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ جب نوح علیہ السلام نے دعوت پیش کی تو دعوت کے رد میں نوح علیہ السلام کے جو مشرکین، امت کے جو مشرکین تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے اپنے آلہہ کو، اپنے معبودوں کو۔ کون کون ہیں؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، 5 نام ذکر کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نوح میں۔ جو مشرکین اس وقت حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، وہ 5 معبودوں کے نام کیا ہیں؟ فرمایا کہ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ اور اس کے بارے میں تشریح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بخاری کے اندر ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ کوئی بت نہیں تھے، یہ اس دور کے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے صالح ترین افراد کے نام تھے، اولیاء کے نام تھے۔ انہی کے غلو کرتے کرتے انہوں نے کیا کیا؟ اس حیثیت سے آگے بڑھایا کہ انہیں معبود بنا بیٹھے، ان کو پکارنے لگے، ان کے مجسمے تیار کر دیے، ان سے استغاثہ شروع کر دیا، انہیں پکارنا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیے اصل چیز جو تھی وہ اولیاء کرام اور اللہ کے مقرب ترین بندوں کے احترام میں آگے بڑھ جانا، خواہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، یہ ولیوں کا سردار کیوں نہ ہو۔ آپ مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسا کہ عموماً مشہور کر دیا گیا ہے ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یاد رکھو، 1 کروڑ عبد القادر جیلانی جمع ہو جائیں، 1 کروڑ
عبد القادر جیلانی جمع ہو جائیں ایک صحابی کے بال کے برابر نہیں ہو سکتے. صحابی کا اتنا اونچا مرتبہ ہے. اور 1 کروڑ صحابہ جمع ہو جائیں، 1 کروڑ صحابہ جمع ہو جائیں تو ایک ابو بکر کے بال کے برابر نہیں ہو سکتے. اور 1 کروڑ ابو بکر جمع ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ اعزاز ہے اللہ کے رسول کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اپنے لیے سجدہ کرنے سے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول مجلس میں آئے تو کوئی ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونے کو ناپسند کیا، اور فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ آئے تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو اس کا ٹھکانہ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. غلو سے کتنا روکا ہے دیکھیے. فرمایا کہ ایاکم والغلو، لوگوں غلو کرنے سے بچو، احترام میں آگے بڑھنے سے بچو. اس سے پہلے کہ امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ ان کے اندر کیا تھا؟ غلو آ گیا تھا، حد سے زیادہ تعظیم و تکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں ملا دینا. تو یہ حیثیت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ پکارنا جائز نہیں ہے، پھر دنیا میں کون سا ایسا مائی کا لال پیدا ہو سکتا ہے جس کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ اتنی بات سمجھ نہیں آتی، اتنی بات سمجھ نہیں آتی. تو کسی کے لیے پکار جائز نہیں ہے، کسی کے لیے کیا ہے، آپ عبادت جائز نہیں ہے، رکوع جائز نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، سجدہ جائز نہیں ہے، تو پھر کیسے کسی اور کے لیے جائز ہوگا؟ عقیدے کا بگاڑ جو آیا وہ دراصل سب سے اہم ترین جو بگاڑ آیا وہ اس واسطے کہ لوگ صالحین کے احترام میں آگے بڑھنے لگے.